بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتائیں گے جن کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد پر پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ قوم عاد دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی۔ اس کی جسامت پہاڑوں کی مانند تھی۔ یہ ایک ہی جھٹکے میں درخت کو اکھاڑ پھینکتے تھے۔ یہ اس بات سے بھی مشہور تھے کہ انہوں نے سب سے بڑے محلات بنائے تھے اور جنہوں نے عظیم ستونوں والے شہر کو آباد کیا تھا، جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایسی کون سی غلطیاں کی تھی، ایسے کون سے گناہ کیے تھے جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا تھا، اور ایسا کون سا عذاب ان پر نازل ہوا جس نے ایسی طاقتور ترین قوم کو نیست و نابود کر دیا اور ان کا نشان دنیا ہستی سے مٹا دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اپنے مقام پر رک گئی تھی اور ہر طرف سے عذاب کو ہٹا دیا گیا تھا، اور ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں برسنے لگی تھیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بڑھنے لگی تھی۔ دنیا میں انسانی آبادی کو بڑھانے کے لیے اور ان کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹے کو دنیا کے 3 مختلف حصوں میں بھیج دیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ سے بحال ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر سکے۔ عرب کی سرزمین میں حضرت سام، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، عرب کی زمین میں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے۔ جزیرہ عرب میں حضرت سام کی اولاد پھلنے پھولنے لگی، اور اسی دوران ایک طاقتور ترین سردار پیدا ہوا جس کا نام عاد رکھا گیا۔ عاد اپنی اولاد کو لے کر جنوبی عرب کے اندر جا کر سکونت پذیر ہو گیا اور اس کی قوم وہاں پر پھلنے پھولنے لگی۔ اس علاقے کو صحرائے احقاف کہتے تھے، جہاں پر سب سے بڑے اور بلند ترین صحرائی ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولاد کو لے کر یہاں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی اولادوں کو بڑھانے لگے۔ اسی طرح اس علاقے میں 13 قبیلے آباد ہوئے جن کو ہم قوم عاد کہتے ہیں۔ انہوں نے یہاں آ کر ایک طاقتور ترین حکومت قائم کی جس کی حکومت تقریباً 1500 سال تک قائم رہی۔ اسی طرح انہوں نے محنت کر کے ایک بنجر صحرا کو سرسبز باغوں میں تبدیل کر دیا اور یہاں پر خوبصورت باغات انہوں نے لگائے۔ قوم عاد دنیا کے سب سے لمبے ترین لوگ تھے جن کی لمبائی تقریباً 40 ہاتھ تک بتائی جاتی ہے، اور یہ بہت طاقتور ترین قوم تھی جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہاتھ سے اور ایک ہی جھٹکے سے ایک درخت کو اکھاڑ پھینکتے تھے۔ قوم عاد کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک شخص، ایک آدمی تقریباً 1000 سال کی عمر پاتا تھا اور انہیں کوئی بھی بیماری نہ ہوتی تھی۔ قوم عاد نے کوہکاف میں پہاڑوں کو کاٹ کر بڑے بڑے محل بنائے تھے اور اپنی عظمت کے ثبوت لوگوں کو دکھائے تھے، جن کے ثبوت آج بھی ملتے ہیں۔ یہ قوم کھیتی باڑی کرنے والے تھے اور کھجوروں کے باغات کے مالک تھے۔ یہ قوم پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں نہریں جاری کرنے والے لوگ تھے۔ یہ بہت محنت اور مشقت کرنے والے لوگ تھے۔ ان تمام تر نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ٹھہرے۔ یہ قوم اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی اور اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے لگی اور بتوں کو پوجنے لگی۔ لہٰذا طوفان نوح کے بعد قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جو اپنی طاقت کے نشے میں دھت ہو کر اور اپنی دولت کی شان و شوکت کے مرتبے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ ان کے 3 بت تھے جن کی یہ پوجا کرتے تھے۔ ان کے 3 مخصوص بت تھے جن کے نام حمود، حب اور سمد تھے۔ یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے تھے اور شرک کرنے لگے۔ شرک کرنے کے بعد ہی یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کرنے لگے اور دنیا میں جنگ و فساد پیدا کرنے لگے۔ جنگ و فساد کے ساتھ ساتھ زناکاری، ریاکاری، خیانت، تمام تر برائیاں ان میں پانے لگیں۔
اور انہوں نے تمام حدوں کو پار کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے اپنے سب سے پیارے اور نیک بندے حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت دی اور ان کو فرمایا کہ ان لوگوں کو ہدایت کے راستے پر بلائے اور اس بھٹکی ہوئی قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تم سے اس وعظ و نصیحت کے بدلے کوئی مزدوری یا اجرت نہیں مانگتا، مجھے اس کا بدلہ تو وہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور میری قوم، تم اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے لیے مینہ برسائے گا جس سے تمہارے کھیت اور باغات اچھے ہوں گے اور تمہاری طاقت میں بہت اضافہ ہوگا۔ وہ بولے کہ اے ہود، ہم تمہارے کہنے سے اپنے بتوں کو نہیں چھوڑ سکتے، تم کوئی نشانی دکھاؤ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بتوں میں سے کسی نے تم پر آسیب کر دیا ہے اور تم دیوانے ہو گئے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ تم سب مل کر میرے لیے جو تدبیر کرنا چاہو کر لو اور مجھے مہلت بھی نہ دو، میں خدا پر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہوں جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ میرے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو پیغام بھیجا تھا وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم میرا کہنا نہ مانو گے تو اللہ پاک تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسا دے گا اور تم خدا بند و تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ اس پر ان کی قوم نے کہا کہ روز تو ہمیں خدا کے عذاب سے ڈراتا ہے، جا اپنے خدا سے کہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دے اور اس میں ہرگز دیر نہ کرے۔ حضرت ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے اور وہ غریب اور کمزور تھے اور جو کافر تھے وہ مالدار اور سردار تھے، ان سب نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ اس دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر ایک بادل نمودار ہوا جسے دیکھ کر یہ سمجھیں کہ بارش ہونے والی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ عذاب ہے، چنانچہ وہ ایماندار لوگوں کو لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ اس بادل کے بعد آندھی آئی جو اتنی تیز آندھی تھی جو لوگوں کو اڑا کر لے گئی، جو 8 دن اور 7 راتیں متواتر چلتی رہی، یہاں تک کہ سب کافر مر گئے اور نیست و نابود ہو گئے۔ اسی طرح ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی زمین کافروں سے آزاد ہو گئی اور مسلمانوں کی زمین دوبارہ سے آباد ہو گئی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک لوگ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو سکے اور ہماری عبادت کو قبول کرے اور ہمارے لیے ڈھیر سارے انعامات ہمارے لیے جنت کے طور پر ہمیں ملیں۔ جزاک اللہ۔